أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق اللہ العظیم محترم سامعین اکرام، یہ سورہ یاسین ہے اور یہ سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس کے بہت بڑے فضائل اور بہت بڑے حقائق ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو قلب القرآن یعنی قرآن کریم کا دل فرمایا ہے، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں یہ سورہ بہت ہی مدلل ہے، اور اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یاسین۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ آپ کو یاسین طٰہٰ کہا گیا قرآن کریم میں۔ تو یاسین کے معنی انسان کامل ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے مترجمین اس کے معنی نہیں کیے، لیکن روایتوں میں اس کے معنی یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف، یا سین یعنی یہ حروف مقطعات جہاں بھی آتے ہیں تو اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین، اس کے معنی اے انسان کامل ہوتے ہیں۔ یا حرف ندائیہ ہے اور سین انسان سے مشتق ہے۔ یہ رواج آج انگریزی میں بہت زیادہ ہے، اس کو شارٹ فارم کہتے ہیں، یعنی کوئی طویل تحریر کو اختصار میں بیان کرنا، مختصر لفظوں میں بیان کرنا۔ تو یہ آج انگریزی میں بہت زیادہ رائج ہے، یہ ہر زبان میں ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت سے حقائق کو اختصار میں بھی بیان فرمایا ہے، جیسے الف لام میم ہے۔ الف لام میم اس کے معنی ہیں ان اللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرمائے اس حدیث کو سورہ سجدہ میں بھی یہ الف لام میم آیا ہے، تو وہاں پر آپ یہ روایت بیان فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی ان اللہ عالم، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا یا کامل علم رکھنے والا کے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر یاسین یہ حرف مقطعات میں اے انسان کامل اس کے معنی ہوتے ہیں، حرف مقطعات میں ہیں۔
اور یہ بہت سے علماء اس بات کو واضح فرمائے ہیں، اور اس کے معنی اور روایتوں سے بھی اس کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ تحقیق کرنے والوں کو یہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عام فہم نہیں ہے، اس کے معنی بتانا بہت مشکل ہے، دقیق الفاظ ہیں، اس وجہ سے بہت سے لوگ اس کے معنی نہیں کیے، لیکن روایتوں میں اگر تلاش کریں گے تو ضرور اس کے معنی مل جاتے۔ تو بہرحال یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ انسان کامل وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کو انسان کامل کہا گیا ہے۔ انسانوں میں کامل نمونہ اگر ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینے ساز میں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کامل نمونہ ہے کہ کسی بھی اگر نمونہ میں، یعنی کسی پیغمبر یا دنیا کے کسی بھی انسان میں اگر دیکھیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کامل نمونہ کہیں بھی نہیں مل پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ جو آئیڈیل دنیا کے سامنے رکھے، کوئی انسان آپ کی طرح دنیا میں عمل کر کے نہیں دکھایا۔ اس لیے بڑے بڑے مورخین اور بڑے بڑے فلاسفر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ بیان کیے۔ ایک ہیچ مائیکل ہارٹ ہے جو دی 100 کتاب لکھے، انگریز ہے، عیسائی ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ نہیں رکھے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 یعنی پہلے نمبر پہ رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ ہر حیثیت سے نمونہ ہیں، ایک روحانی رہبر ہونے کی وجہ سے آپ، یعنی روحانی رہبر ہونے کے لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں، اور بادشاہ یعنی حاکم حکمراں ہونے کی حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہیں، ایک فوجی ہونے کے اعتبار سے آپ نمونہ ہیں، غریبوں کے لیے آپ کا نمونہ ہے، امیروں کے لیے آپ کا نمونہ ہے، علمی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے آپ کا نمونہ ہے، اور تجارت کرنے والوں کے لیے آپ کامل نمونہ ہیں۔ ہر حیثیت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل نمونہ ہے۔ تو اس وجہ سے دی 100 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا۔ تو ایسے کئی دنیا میں فلاسفر ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعریف کیے، گو کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعریف کیے۔ ہندوستان کے بھی بڑے بڑے یہاں کے فلاسفر اور یہاں کے گیانی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی کتابوں میں اور اپنے لوگوں کے پاس، اپنے لوگوں کے سامنے کیے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اے انسان کامل، آپ انسانوں کے لیے کامل ہیں۔ انسان تو بہت ہے،
اس میں بہت روحانی انسان بھی جیسے انبیاء علیہ السلام آئے، اپنی قوم کے لیے نمونہ تھے، لیکن وہ ایک ایک قوم کے لیے نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، قائد الرسول ہیں، اور نبیوں کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوچے صاحب قبلہ قدس العزیز اپنے ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں، آپ ہادی رہے ہر وقت نبی مرسل کے، رشد دینے کا رہا ازلی و ابدی عہدہ۔ آپ نبیوں کے بھی ہادی ہے، خضر کی صورت میں نبیوں کی رہبری کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوچی صاحب قبلہ قدس العزیز، خضر کے لفظ سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے کون ہے خضر، وہی گنبد خضرا والا، یعنی خضر بن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی رہبری کے، آج بھی امت کی رہبری آپ ہی کے وجود سے ہے۔ بھٹکے ہوں کو راستہ بتانا، راہ راست پہ لانا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم روحانی یا جسم سیلانی آپ کا ہمیشہ کائنات میں سفر کرتے رہتا ہے۔ روحانی جو وجود ہے آپ کا، روحانی وجود سے آپ ہر زمانے میں، ہر دور میں نیک لوگوں کی رہبری کرتے ہیں، اور بشارتوں کے بنا پر، روایت صالحات کے بنا پر، بے خودی میں انسان جب یاد کرتا ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ رہبری فرمانے کے لیے آپ موجود ہوتے ہیں۔ اسی کا نام خضر ہے، خضر راہ، یعنی راہ بتانے والا خضر۔ تو وہ گنبد خضرا والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ ہر ایک کے لیے نمونہ ہیں، انسان کامل، یعنی کامل انسان کے لیے نمونہ ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور حکمت والا قرآن، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی قرآن حکیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی قرآن پاک ہے۔ قرآن مجسم، یعنی آپ کا وجود ہی قرآن ہے، مجسم قرآن، عامل قرآن، ناطق قرآن، حامل قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی ایک مومن قرآن ہے، چلتا پھرتا بولتا قرآن ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم قرآن، آپ کے وجود سے دنیا میں قرآن آیا، گویا کہ آپ کا وجود ہی قرآن ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام تشریف لے جاتے ہیں اور ام المومنین سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو ام المومنین فرماتے ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اماں جان ہم تو قرآن پڑھے ہیں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ قرآن، یعنی ان کے اخلاق قرآن ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکمل، آپ کا عمل وہ قرآن پاک ہے۔ آپ کا ساری زندگی کا اگر کوئی نقشہ نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے۔ قرآن کریم کے اندر سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نظر آتے ہیں۔ ہمارے مبلغ اسلام مولانا ابو الحسن صاحب مولوی قاسم علی صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے، آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ تیری سیرت، تیری اوصاف صورت یاد آئے تو
کبھی قرآن کبھی تفسیر قرآن دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کی سیرت کو اور آپ کے زندگی کے حالات کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کریم میں دیکھیں۔ تو قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پورا دفتر ہے، نمونہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ حکمت سے ہی قرآن کریم کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کی جو معرفت ہے، قرآن کریم کی جو رموز ہے، وہ حکمت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اس لیے ایک روحانی انسان کے قرآن پڑھنے میں اور ایک ظاہرہ عالم کے قرآن پڑھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا۔ قرآن کریم کے جو رموز ہیں، جو راز ہیں، وہ اہل اللہ جانتے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، کہ قرآن کریم کو سمجھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص اللہ کے اہل، ان کو قرآن کریم سمجھ میں آتا ہے۔ ہدی للمتقین، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ متقیوں کو ہوتی ہے۔ برائیوں میں لپٹا ہوا انسان قرآن کریم کے حروف تو پڑھ لیتا، لیکن قرآن کریم کے رموز کو نہیں پا سکتا، قرآن کریم کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اولیاء اللہ، بزرگان دین قرآن کریم کے رموز سے واقف تھے۔ زیادہ جو ہے قرآن کریم کے ظاہرہ علماء بھی نہیں تھے عالم، لیکن اس کی معرفت بہت گہری جانتے تھے۔ اس لیے ایک صوفی کا قول ہے کہ پڑھا دے مرشد کامل تو بسم اللہ ہی کافی ہے، ان دو لفظوں کے سمجھنے میں ولایت آ ہی جاتی ہے۔ یعنی روحانی انسان قرآن کریم کی ایک آیت بھی اگر پا لیا اور اس کی گہرائی کو اگر سمجھ گیا تو وہ خدا شناس ہو جاتا، اللہ کو پہچاننے والا ہوتا، عارف باللہ ہو جاتا، اللہ کو پا لیتا۔ کیونکہ اس کی جو نظر ہے، وہ نظر پاک ہونے کی وجہ سے، تقوی ہونے کی وجہ سے اس کے قلب پہ رموز اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں۔ رموز طریقت کے جو راز ہیں وہ جو ہے ان پر عیاں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل بینا انسان کے آنکھ، دل کی جو ہے نا آنکھ، یہ خدا سے طلب کرنا۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو آنکھوں سے نظر آنے والا ہے وہ دل کا نور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں لیکن جو ہے نا ان کے دل اندھے ہیں۔ دل کی روشنی بہت ضروری ہے، دل کی معرفت بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حکمت، اور حکمت کس سے آتی؟ انکساری سے، فقیری سے، اور بردباری سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی۔ بغیر محنت کے، یا یہ کہو کہ اخلاص کے بغیر حکمت نہیں پیدا ہوتی۔ قرآن کریم کی حکمت، قرآن کریم کو سمجھنے کی معرفت کی حکمت جو ہے وہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ علم قرآن جو ہے نا وہ تقوی پہ منحصر رکھا ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی یہ کتاب سے بہت سے لوگ، یعنی قرآن کریم سے بہت سے لوگ راہ راست پہ آتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیر لوگ جو ہے نا ضلالت میں آ جاتے ہیں، گمراہی میں آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن سے تو ہدایت پانا چاہیے، گمراہ کیوں ہو رہے؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، یا قرآن سے دور رہنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن متقی جو ہے وہ برابر قرآن کریم کی معرفت کو پا لیتے ہیں، ہدایت ان کو مل جاتی ہے۔ تو والقرآن الحکیم جو ہے، قرآن حکیم حکمت والی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ میں ومن یؤتی الحکمہ خیرن کثیرا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دیا اس کو خیر کثیر دیا۔
حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے سمجھ بوجھ کسی چیز کی جو ہے حقیقت کو سمجھنا۔ حکمت جیسے ایک مثال دی جاتی کہ بچے کو اگر دوا پلانا ہے تو بچہ جو ہے دوا پینا نہیں چاہتا، چمچ میں دوا ڈال کے اس کے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے تو منہ نہیں کھولتا، دوا کڑوی ہونے کی وجہ سے یا سمجھ نہیں بچے کو۔ تو حکمت والی ماں کیا کرتی؟ ناک پکڑتے، ناک پکڑنے سے منہ کھل جاتا، آسانی سے جو ہے اس کے ٹھوس کے دانت توڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حکمت اسی کا نام ہے کہ سمجھ بوجھ جو ہے آپ کے اندر پیدا ہو جانا کہ اللہ کا منشا کیا ہے، قرآن کریم کا راز کیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے قرآن کریم اگر حکمت نہیں ہے تو ادق ہو جاتا قرآن۔ ادق علماء کو قرآن جو ہے زیادہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ظاہری علماء کو اس لیے کہ حکمت ان کے اندر نہیں ہوتی اور ظاہری الفاظ پہ لڑتے، اس لیے مولانا روم فرماتے کہ منز قرآن مغزرہ برداشت، ہم قرآن کریم کے مقصد کو لے لیے، اشتخاں پیشے سگاں انداختے، اور ہڈیاں کتوں کے سامنے ڈال دیے۔ کتے جو ہے نا ہڈیوں کے لیے لڑتے، مغز جو ہے نا ملتا نہیں ان کو، کیونکہ وہ خود سے شکار نہیں کر سکتے، مرا ہوا پڑا ہوا کھاتے یا ہڈیاں اگر ملے تو اسی کو جو ہے لڑتے رہتے۔ تو منظرہ مغز قرآن برداشت ہے، ہم جو ہے قرآن کریم کے راز کو یعنی قرآن کریم کی معرفت ہم کو حاصل ہوئی، تو یہ معرفت قرآن، قرآن کریم پڑھ رہے تو اس کو وہ حقائق سمجھ میں آ جاتے۔ جیسے ایک آیت ہے قرآن کریم کے واللہ بصیر بالعباد، اس کے معنی اکثر یہ کرتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، ترجمہ یہ بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کے پاس اس کا جو ہے ترجمہ کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے سے۔ بندے سے دیکھنا، بندے کو دیکھنا، اس میں جو ہے تھوڑے سے فرق میں کیا ہوتا؟ بندے سے خدا جدا ہو جاتا، خدا سے بندہ جدا ہو جاتا۔ بندے کو دیکھتا ہے یعنی اللہ بیٹھا ہے بندے کو دیکھ رہا ہے، لیکن واللہ بصیر بالعباد کے یہ بھی معنی کہ اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے سے۔ یہ جو معرفت جاننے والے ہیں یہ کیونکہ بندے سے ہی خدا کا اظہار ہے، بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا مظہر ہے۔ اور جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرب نوافل نفیلوں کی کثرت سے اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، وہ تمہاری آنکھ سے دیکھتا ہے، تمہارے آنکھ بن جاتا ہے، تمہارے ہاتھ بن جاتا ہے، تمہارے یہاں تک کہ پیر بن جاتا ہے، تمہارے کان بن کر سنتا ہے۔ تو مطلب جو ہے بندے کا سننا، بندے کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، کب؟ جب وہ فنا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں۔ اس لیے یہاں پر بندے کا عمل یعنی خدا کا اظہار ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتا ہے جو خدا کا کلام ہے، اللہ کی بات۔ تو اسی طرح جو ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے پیر را ذات خدا را ایک ندیت نئے مرید و نئے مرید و نئے مرید، گفت اے گفت اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اگرچہ کہ بولنے والا عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن بولنا اس کا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے۔ یہ معرفت ہے۔ قرآن کریم میں ایسے راز جو ہے اولیاء اللہ اپنے وجود سے بتائے۔ حضرت بندہ نواز گیسدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آؤ اے بندو میری بندہ نوازی دیکھو، جو میرا ہو گیا وہ عرش مولا پہنچا، پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے، یوں ہی گھولے خدا مصطفیٰ کے ساتھ، جب گھل گئی خودی تو خدا بولنا کسے۔ یہ معرفت ہے، یعنی اپنے وجود کو اللہ کی ذات میں فنا کر کے ان کا کردار خدا کا جو ہے نا خدا کا نور بن جاتا، خدا کا جلوہ بن جاتا۔ حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، یعنی بندے کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، حدیث ہے۔ تو جب جو ہے اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟
لال پیلا کالا ہرا، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ جو ہے اللہ کے جو اوصاف، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اخلاقی اللہ کے اخلاق ہیں. اس لیے کہا گیا کہ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. تو اللہ کے اخلاق جو اخلاق کے لیے تو انسان دو بدو ایک دوسرے سے جو ہے بالمشافہ ملنا پڑتا، دیکھنا پڑتا، یا اس کی جو ہے ظاہر عمل کو دیکھ کر اس کا عمل اختیار کرتا، دوسرا بندہ اختیار کرتا. تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں. آپ کا عمل خدا کا عمل ہے، آپ کی بات خدا کی بات ہے، آپ کا بیت لینا اللہ کا بیت لینا. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ بیت نہیں لے رہے بلکہ اللہ بیت لے رہا. تو اس لحاظ سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کرتا وہ گویا کہ اللہ کا نمونہ ہے. تو یہ رنگ ہے اللہ کا، اللہ کے رنگ رنگی مراد. اللہ جو ہے نا رحیم ہے، تو آپ کے اندر بھی رحم پیدا ہو. اللہ جو ہے ستار ہے، برا جو ہے نا عیوب عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے، تو آپ بھی عیبوں کو ڈھانکنے والے بننا. اللہ دوسروں پہ رحم کرنے والا ہے، تو آپ بھی دوسروں پہ رحم کرنے والے بننا. یہ کردار ہے، یہ رنگ ہے اللہ کا رنگ. تو بہرحال ایسے وجودوں کو قرآن کریم کی حکمت حاصل ہوتی. والقرآن الحکیم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم صحابہ کرام کو پڑھائے، آپ رحمان بن کے اپنے صحابہ کو، یعنی اپنے بندوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ قل یا عبادی، قل یا عبادی، یعنی جو ہے نا کہہ دو اے میرے بندو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم صحابہ کو اپنے بندے بولو. اس آیت میں قل، کہہ دو اے میرے بندو، قل یا عبادی. تو نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے. اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، غیریت نہیں ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ سازی، بندہ نوازی کرنے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بندوں کے اندر تزکیہ اور ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بندہ نوازی بولتے ہیں. حضور کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت جو ہے نا جامع لفظ ہے. عبادت اللہ کی عبادت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی تفاوت نہیں ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بعد میں لوگ جو ہے تفریق میں پڑ جاتے، الگ الگ جو ہے نا معبود بنا لیتے. اس لیے اللہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہونے والے کو ہی اللہ ملتا ہے. لیکن عبادت جو ہے وہ ایک دنیا میں شریعت قائم کرنے کے لیے، یا ایک کہو کہ توحید کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت کرنے سے انسان جو ہے نا توحید پہ قائم رہتا، ورنہ توحید منتشر ہو جاتی. حضور نبی کریم صلی اللہ، آپ جو ہے نا تصور کر سکتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خود جیسا اتحیات پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور انسان کو آ جاتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلیم پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تو آتا. تو یہ جو ہے گویا کہ آپ کا تصور اللہ کا تصور ہی ہے. لیکن اللہ کو پانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا اس کا حکم دیے کہ عبادت اللہ کی جائے. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ کی عبادت. اب معرفت میں انسان فصلی لربی کا ونہر، فصلی لربی، تو جو ہے نا اپنے رب کی نماز پڑھو. رب جو ہے ربوبیت کرنے والا ہے، آپ کی ربوبیت کرنے والے، جو ربوبیت کرنے والا ہے وہی تمہارا رب ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت کیے، رب بن کے ربوبیت کیے. تو معرفت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ اس کے رسول میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. لیکن ایک قانون دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک جو ہے نا توحید کا مرکز ہو. اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت قائم کی، اپنی عبادت قائم نہیں کی، اپنی عبادت کا حکم نہیں دیے.
حکم اللہ کی عبادت، نماز جو ہے نا اللہ کے لیے پڑھنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر اب یہ کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ آپ جب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تصوفانہ یا معرفانہ بات ہے کہ اس میں جو ہے انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جدا نہ سمجھے۔ تب اللہ کی عبادت کر رہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے نا اس سے الگ ہیں، اس سے شامل ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ سازی کرنے والے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بندے کا بندہ بن کر بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا۔ بندے کا بندہ بن، حالانکہ بندے کا بندہ بننا ہے کیا؟ اگر شرعی اعتبار سے اگر پوچھے تو بندے کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوتا، مگر یہاں پر بندے کا بندہ بن بر رہے، بندے کا بندہ بن کے بندہ نواز ہو جا۔ اب یہ جو ظاہرہ جو شریعت کے ذہن رکھنے والے ہیں، جن کو جو ہے معرفت کا علم نہیں ہے، وہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ بندہ نواز کیسا ہوتا نام، دستگیر کیسا ہوتا؟ دستگیر تو اللہ ہے، دستگیری کرنے والا، غوث اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، مددگار اللہ ہے۔ یہ سب شرک ہے، مدد کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ سب جو ہے نا شرک ہے۔ لیکن اگر صوفیہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے کلام میں دیکھیں گے تو کثرت سے ان باتوں کا جو ہے عرفان ہمارے کو ملتا، پیران پیر غوث اللہ اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو ہے سمجھنے سے تعلق رکھتا کہ آپ خود جو ہے نا دستگیری کرے لوگوں کی۔ تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی دستگیری یا جو ہے نا آپ کی جو کردار سازی ہے کون کرے؟ اللہ زمین پہ اتر کے کرا دیکھے کوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرے۔ جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے، اللہ خود جو ہے قرآن کریم میں فرماتا سورہ جمعہ میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کردار سازی کرے اور ان کے اندر تقوی پیدا کرے تو انہی اربوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم اعلون ہیں، السابقون والسابقون اولئک هم المقربون، تم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب رہنے والے۔ انہی لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں مان رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کھلی گمراہی میں ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کردار سازی کرے تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ رضو عنہ فرماتے ہیں۔ تو پہلے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، بعد میں اللہ کے بندے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی میں آ کے تقوی، پرہیزگاری، نیکی اور جو ہے کردار سازی ہوئی تو جب اللہ کے بندے بنے، اس سے پہلے اللہ کے بندے نہیں تھے۔ حالانکہ سب اللہ کے بندے ہی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی سب اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ کا خاص، اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہوتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرا وہی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی اگر محبت چاہتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو بہرحال یہاں پر والقرآن الحکیم جو ہے وہ حکمت انہی وجودوں کو آتی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتے ہیں اور مومن متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی حکمت یعنی اس کے جو رموز ہے، گہری باتیں ہیں، وہ سمجھ میں آتے۔ ورنہ ظاہر آپ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم الصم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بکم عمی، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ بولو کہ یہ ظاہری اندھے ہیں یا باطنی؟ ظاہری اندھے تو نہیں تھے نا عرب میں پورے، ظاہر میں تو سب کان والے، آنکھ والے، عقل والے ہی تھے، بڑے بڑے جو ہے نا علم والے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ بول رہا ہے کہ صم بکم عمی، وہ جو ہے نا اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل والے نہیں ہیں، تو اگر کوئی آدمی ظاہر آپ پورے عرب میں جتنے بھی تھے سب اندھے تھے، بلکہ اگر اس بات کو پکڑ کے بیٹھا کیا جواب دیتے؟ پورے اندھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندھوں کو آنکھاں دیے
اور جو ہے گونگوں کو زبان دیے، اور عقل نہیں تھے ان کو عقل دیے. بلکہ اگر آپ ظاہرہ فزیکل اعتبار سے اگر بولے تو یہ بات غلط ہوتی نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کے باطنی جو جہالت تھی اندری، وہ اس کو جو ظاہری نہیں بلکہ ان کے باطنی طور پر جو ہے نا وہ لوگ اندھا پن تھا یا عقل نہیں رکھتے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا. تو اب یہ باتیں دو طرف بھی لگتی، لیکن وہاں پر جو معرفت جاننے والے ہیں، اس کی حقیقت جاننے والے ہیں، وہ جو ہے یہ نہیں سمجھتے ظاہرہ اندھے تھے، ظاہرہ جو ہے نا بہرے تھے، بلکہ یہ عقل نہیں رکھنے والے یہ اسی اعتبار سے سمجھتے. تو ایسا قرآن کریم میں جہاں پر بھی کوئی جو ہے معرفت کی بات ہے، وہ ظاہری علماء کیا ہے، اس کو ظاہر لے کے بیٹھ جاتے. ظاہر لے کے بیٹھنے سے اب جو ہے وہ اس کی معرفت کو، اسی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ بولنا کیا چاہتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کیا ہے، پہلے اللہ کو اپنے قلب میں بٹھاتے، قلب المؤمنون عرش اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے اللہ کا علم ہونا ضروری ہے، اللہ کے منشے کو سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ کا منشا سمجھ میں آنا ہے تو خدا آپ کے قلب میں جلوہ گر ہونا. تو یہی جو ہے انسان جب خدا کو اپنے قلب میں بٹھاتا ہے تو قرآن کریم کے راز اور اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی. تو انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے جامع ہیں. انکا، آپ جو ہے نا رسولوں سے ہے، تمام رسولوں سے. تمام رسولوں سے مراد جیسے انسان پوری کائنات کا خلاصہ ہے، ساری کائنات انسان کے اندر ہے. تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے جامع ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. تمام رسولوں کے خوبیاں، ان کے کمالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد وجود میں ہیں. اسی لیے آپ کا دین تمام دینوں کا جامع ہے، اور سارے ادیان اسلام کے اندر موجود ہیں، اور ساری آسمانی کتابیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. فیہا کتب قیمہ، یہ تمام کتابوں کا جامع ہے. قرآن پاک اسلام تمام ادیان کا جامع ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. لیظہروا علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ غالب آنے کے لیے اسلام کو کھڑا کیا. تو تمام ادیان اسلام میں ہیں، سارے رسولوں کو ماننا، ساری کتابوں کو ماننا، اور جو ہے نا تمام روحانی وجودوں کی تصدیق کرنا. گویا کہ اسلام کیا ہے، سمندر ہے، جامع جمیع انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، تمام رسولوں کا. بلکہ سارے انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے، آپ کے نور سے. اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کے نور سے ہوں. انا من نور اللہ وکل شیء من، ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی. تو تمام انبیاء علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں، آپ کے نور سے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کا نور روز اول سے ہے. تو انک لمن المرسلین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کی جامع ہیں، علی صراط مستقیم، اور استقامت والے راستے پر. استقامت والا راستہ کیا ہے؟ یہاں پر صراط مستقیم جو ہے نا ایک تو جنا شاہراہ، بڑا راستہ، تو جہاں ہر راستے آ کے ملتے، وہ جو ہے نا بڑا راستہ، نیشنل ہائی وے. تو یہ جو ہے قرآن کریم کیا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے، سارے انبیاء کے راستے یہاں آ کے ملتے ہیں اسلام میں. یوسف علیہ السلام کا حسن، یا اس یوسف علیہ السلام کا جو علم ہے، علم معرفت ہے، علم تعویل ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصوف ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو عشق ہے، وہ سارے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں، آپ کے دین میں نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور یہ استقامت والا راستہ ہے، بہت مضبوط راستہ ہے، یہاں انسان بھٹک نہیں سکتا. تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے یہاں پر مضبوط قدم سے، وثبت اقدامنا، ثابت قدم سے رہے. اللہ جو ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ میں جو ہے نا قدموں کو جما دے، ثابت قدم رکھ.
تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم جو ہے یہ نازل کیا ہے عزیز الرحیم کی طرف سے۔ قرآن کریم جو ہے اللہ عزیز کے معنی کیا ہے؟ غالب ہونے والا، رحیم بے انتہا رحم کرنے والا۔ تو غالب، کیونکہ اسلام غالب ہونے والا دین ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کو جتنا پریشرائز کرتے ہیں، جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا اسلام دنیا میں پھیلتا۔ آج ظاہرہ طور پہ اگر دیکھیں گے، ہر طرف اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے، دبا رہے اور ظلم ڈھا رہے اسلام پر، مسلمانوں پر، اسلام کا نام لینے والوں پر طرح طرح کی جو ہے نا مظالم ڈھا رہے۔ لیکن یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اسلام دنیا کے ہر کونے میں پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ تو ضرور جو ہے یہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا، اور ایک دن ساری دنیا اسلام میں آ کے، اسلام کے آغوش میں آ جاتی، اس لیے کہ یہ دین حق ہے۔ اور اللہ عزیز الرحیم، اللہ کی جو ہے عزیز الرحیم کی طرف سے جو ہے یہ غالب ہونے والی کتاب ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ جو ہے لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائے ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم فہم غافلون، یعنی ایک تو عرب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آئے تھے عربوں میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب میں جو ہے نا پھیلی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آئے عربوں میں۔ بنی اسرائیل میں آئے، یہ بنی اسماعیل میں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان میں جو ہے ان گنت نبی آئے، سینکڑوں نبی آئے ڈرانے والے، ان کو ڈرائے یہودیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، تو یہ سب جو ہے ڈرائے گئے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں پیغمبر آئے۔ لیکن بنی اسماعیل میں یعنی عربوں میں کوئی نبی نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب وہ ان لوگوں کو ڈرتے بھی نہیں تھے کہ ان کو، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ لوگوں کے خلاف تھے وہ لوگ، یہ بنی اسرائیل، اور یہ لوگوں کو اپنے طرف آنے بھی نہیں دیتے تھے، ان کے سخت جو ہے نا یہ تھے۔ اور یہ لوگ جو ہے خود اپنے خدا بنا کے مشرک بن گئے تھے، یہ خود جو ہے نا اپنے بل پہ چلتے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، یہ اپنے بل بوتے پہ چلنے والے، کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ یہ اسی لیے عرب جو ہے، عرب کے معنی کیا ہے؟ جاننے والے، ہم ہی جاننے والے ہیں، باقی کے سب عجم ہیں، گونگے ہیں، بولنا نہیں جانتے۔ یہ ان کا ایک جو ہے نا وہ تھا، روپ تھا، یہ اپنا ٹھاٹ تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ایسی قوم جو کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے، کسی کی بات ماننے والی نہیں ہے، خود اپنے خدا جو ہے نا تعمیر کر کے پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، 360 جو ہے نا بتاؤں کو مکے میں رکھ کے کرے، یہ ان کے اندر ایسا معاملہ تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنے متی بنائے جن کو کوئی نہیں ڈرائے تھے، ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے رہبری میں، اپنے رہنمائی میں، یا اپنے جو ہے نا اطاعت میں لے کے آئے عربوں کو۔ اور ان کے اندر خاص خوبی کہ جب جو ہے، کیونکہ جو لوگ قائدانہ صلاحیت رکھتے اور بہت جتنا بہادر ہوتا، اتنا جو ہے نا انہیں ظلم بھی ویسی اسی قدر کرتا، اور حق کی طرف پلٹ گیا تو حق کو غالب کرنے کے لیے کام بھی اسی طرح جو ہے مضبوط طریقے سے کرتا۔ اس لیے عربوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیے تو سامنے فوج اور جو ہے نا حاکم یا جمع غفر نہیں دیکھے، لڑنے کے لیے بے ہتھیار بھی نکل گئے میدانوں میں، کسی کی پرواہ نہیں کرے، دریا میں گھوڑے دوڑا دیے۔ وہی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریائے نیل آیا تو حالانکہ پیچھے فرعون مارنے کے لیے لشکر لے کے آ رہا تھا، تو کہیں بھی کود کے مرنے کے واسطے آدمی جان بچانے کہیں بھی کود جاتا، مر جاتا، لیکن پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرے، ارے تم لے کے آئے ہمارے کو فرعون سے آزاد کرتا ہوں بول کے، یہاں پر دریا آیا سامنے، کیا کرنا، ہم ٹھہر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، پھر راستہ سمندر میں جو ہے نا پانی پھٹ گیا، راستہ مل گیا، نکل گئے۔
صحابہ کرام جب مدائن فتح کرنے کے لیے گئے، دریا آئے تو دعا کرتے نہیں بیٹھے، گھوڑے ڈال دیے، حالانکہ پیچھے فوج نہیں تھی، ادھر پورا فتح کر لیے تھے، فوج دریا کے ادھر تھی، مدائن میں تھی، دشمنوں کے پاس جانے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اب عربوں کے اندر اور بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں کتنا جو ہے نا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ جان بچانے کے لیے کود جانا تھا نا، جان بچانے والا بلڈنگ پہ سے کود جاتا، کہیں سے بھی کود جاتا، پیچھے دشمن آ رہے بول کے، مگر انہوں ٹھہر گئے دعا کرتے ہوئے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تیرے موجوں میں طوفان کیوں نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام کے عربوں کے اندر خاص کر جو ہے ایک ایسا طوفان تھا، تو وہ جو ہے نا برائی کے لیے استعمال کر رہے تھے، جب ان کا رخ موڑ دیے تو برائی کو مٹانے کے لیے وہ طاقت استعمال کرے اور آنن فانن میں اسلام کو غالب کر دی، بڑے بڑے جو ہے نا ملکوں کو فتح کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، ایسے جو ہے قوم کو آپ ڈرانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کو بھی آپ ڈرانے والے ہیں، نبیوں کو بھی آپ راستہ دکھانے والے ہیں، نبیوں کو بھی آپ اپنے اطاعت اور فرمانبرداری میں لینے والے ہیں۔ تو جو کسی سے کسی کی جو ہے نا متی نہیں تھے، کسی کوئی ان کو ڈرانے کے لیے نہیں آتے، تو لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ جو ہے حق جو ہے اللہ کا حق جو ہے نا کلام ہے، جو لوگ جو ہے نا اس کو سمجھتے نہیں اور اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ایسی بیان فرمانا کہ آپ کا قرآن جامع القلم ہے، اور آپ کا جو وجود ہے وہ کامل نمونہ ہے انسانوں کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔